بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، کسی شہر میں ایک عورت رہتی تھی جو کہتی تھی کہ میرا ایک خاوند کسی کام سے لمبی مدت کے لیے گھر سے غائب ہو گیا اور میرے ساتھ میرا بوڑھا باپ بھی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور ہمیں بھوکا سونا پڑتا، لیکن ہم صبر کے ساتھ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ لیکن ایک رات وہ بھی آئی کہ جب بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی شدید بخار میں تھی اور اتنا شدید بخار تھا کہ میں اپنی اور والد کی بھوک کو بھول ہی گئی۔ ایسی بے کسی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب بے قراری حد سے بڑھنے لگی تو اللہ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ہر قسم کی تکلیف چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ کون ہے اللہ کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر میں نے پانی سے بھیگی پٹی اپنی بیٹی کے ماتھے پر رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں مختصر نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ اس کے بعد بچی کے ماتھے سے پٹی کو ہٹایا اور دوبارہ گیلا کر کے اس کے ماتھے پر رکھ دیا اور پھر دوبارہ عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں یہ اعمال بار بار دہراتی رہی۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اور میرا بوڑھا باپ حیران ہو گیا کہ بھلا رات کے اس پہر کون گھر آ سکتا ہے۔ میرے والد نے آواز لگا کر پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ تو جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی کہا، مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا اور کاغذ کا ایک نسخہ میرے ہاتھوں میں دے کر کہا، لائیں میری فیس مجھے دے دے، میں چلتا ہوں۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، بلکہ ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے کہنے لگا کہ اگر دینے کے لیے کچھ نہیں تو مجھے فون کر کے آدھی رات کو کیوں بلایا؟ ہم سمجھے شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کو ٹیلی فون پر نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر نے پوچھا، اوہ اچھا، کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں، وہ شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک بار پھر وہ ڈاکٹر ہمارے گھر آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور روتی ہوئی آواز سے بولا، اللہ کی قسم، میں تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم اپنا پورا قصہ نہیں سنا دو گی۔ میں نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتانا شروع کیا کہ میں اپنی بیٹی کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ میں بار بار یہ عمل دہراتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اٹھا اور باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ہمارے دروازے پر پھر آیا اور خالی ہاتھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں رات کے لیے کھانا تھا اور بچی کے لیے دوائیاں تھی۔ کچھ ضروری گھر کا سامان بھی اس کے ہاتھوں میں تھا اور ساتھ ہی اس کی طرف سے
یہ اعلان بھی تھا کہ میں ہر مہینے تمہیں کچھ پیسے دیتا رہوں گا اور اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک اللہ چاہتا ہوگا۔ تو اے میرے دوستو، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، چاہے کتنی بھی بڑی مشکل ہو، اپنے رب پر بھروسہ رکھنا۔ تمہارا رب تمہاری مدد ضرور کرے گا، وہ تمہیں کبھی مصیبت میں نہیں جانے دے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ کرنا۔